تو لکھنے والے جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، چونکہ اس کے حکم سے لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو رات کو مشورہ کرتے ہیں تاکہ انہیں دھوکہ دینے پر پوری سزا دی جا سکے، وہ انکاری نہ بنے۔ وہاں پر جب وہ انکار کر رہے ہوں گے تو ان کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ دیکھو تم نے مشورہ کیا تھا، تم نے یہ منصوبہ بنایا تھا، اب تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس کی دی جا رہی ہے سارے کی سارے۔ اس لیے ان کو لکھ لیا کرتے ہیں، پہلے ہی نوٹ کر لیا کرتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے حبیب آپ ان لوگوں سے منہ موڑ لیجئے، آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، موڑ لیجئے منہ ان سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے بس۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اے نبی اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کارساز ہے، وہ اللہ کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی کافی ہے آپ کا کارساز، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ اب آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے، وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ حرکات ہیں ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور پھر آگاہ فرما کر پھر یہ فرما دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کر لیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین کارساز ہے آپ کے لیے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور نہیں کرتے، قرآن کی آیات میں، قرآن کے معنی میں، قرآن کی حکمتوں کے اندر، قرآن کے واقعات کے اندر، قرآن کے عجائبات اور غرائبات کے اندر، کیا یہ نہیں کرتے غور، فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ فکر کرتے تو ان کے اوپر بات واضح ہو جاتی، بات بالکل واضح ہو جاتی، اور وہ بات کیا واضح ہوتی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ رب کائنات کا کلام ہے، یہ بات واضح ہو جاتی۔ لیکن اگر غور کرتے تو وہ منافقین جو ہیں وہ غور کرتے نہیں ہیں، اگر غور کرتے تو انہیں ایمان کی نعمت نصیب ہو جاتی، انہوں نے قرآن میں غور کرنا چھوڑ دیا۔ نعمت نصیب ہوتی اگر وہ غور کرتے ایمان کی ان کو، اور اس نعمت کے بدلے میں وہ اپنے دل کا نفاق بھی نکال دیتے، دل کا نفاق بھی چھوڑ دیتے ہو، لیکن انہوں نے تو غور ہی نہیں کیا قرآن کے اندر، فکر ہی نہیں کی قرآن کے اندر۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اور یاد رکھو اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا، یعنی اللہ نازل نہ فرماتا، کوئی اور نہ کرتا، کسی اور کی طرف سے آتا، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کے اندر بہت سی جگہ اختلاف پاتے ہیں۔ اب آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن کے اندر کئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح عام کتابیں، آپ دوسری کتابیں دیکھ لیں، ہمارے سلیبس کی بایولوجی دیکھ لیں، کیمسٹری دیکھ لیں، یا اور دوسری تحقیقات کی کتابیں دیکھ لیں کہ جن کو کسی انسان نے لکھا ہے، آپ کو تضاد مل جائے گا وہاں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ بھئی 2 سال پہلے، 4 سال پہلے فلاں تحقیق آئی تھی کسی چیز کے بارے میں، اب نئی تحقیق آ گئی ہے، بھئی وہ تحقیق غلط تھی، یہ صحیح ہے تحقیق، اب یہ مانی جائے گی۔ اختلاف ہو گیا۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن کے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، پورے قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ شروع میں جنت کے بارے میں بتا دیا
کہ بھئی جنت بنائی ہے، یہ نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، اور آگے جا کر کہیں انکار کر دیا ہو کہ نہیں جی وہ تو ایسے ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، جو شروع سے ہے وہی آخر تک چلی آ رہی ہے بات۔ دوزخ کے بارے میں بتایا ہے تو آگے دوزخ کے عذابات کا بھی بارے میں بتا دیا، اس کے دردناکیوں کے بارے میں بتا دیا، کہیں انکار نہیں کیا، کہیں اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے چونکہ یہ رب کی طرف سے ہے، یہ خالق کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر کسی مخلوق کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف نظر آ جاتا تھا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا، کسی اور کی طرف سے آتا تو ضرور اس میں اختلاف کثیر پاتے، اختلاف کثیر پاتے وہ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان والی یا خوف والی، جب منافقوں کے پاس کوئی خبر پہنچتی تھی نا ایسی کہ بھئی جو خوشی کی خبر ہے، یا کوئی ایسی خبر پہنچتی کہ جو غمی کی خبر ہے یا خوف والی خبر ہے، تو وہ کیا کرتے؟ اذاعوا بہ، چرچا کرتے اس کا، اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، ادھر بتا دیا، بس جیسے سنی فوراً پھیلا دیا اس کا چرچا کرتے۔ اللہ نے کیوں نازل کیا اس آیت کو، کس موقع پر نازل کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے لشکر بھیجا کرتے تھے جہاد کے لیے، کبار چھوٹے لشکر بھیجا کرتے تھے جہاد کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ لشکر غالب ہو جاتے یا مغلوب ہو جاتے تو جب خبر حضور کے پاس پہنچتی تو اس سے پہلے جو ہے وہ منافقین ان کی خبر لینے میں جلدی کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گفتگو کرنے سے قبل ہی منافق لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے۔ ابھی حضور کوئی رائے پیش فرمائیں، حضور کچھ فرمائیں اس کے بارے میں، اس سے قبل ہی وہ منافقین لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے، اس کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ مزاج تھا اس دور کا، بس یہاں بھی خبر پہنچے اور شروع تبصرے۔ تو اس لیے منافقین کا یہ طرز تھا، اس کے ذریعے وہ مومنوں کو دلوں کو کمزور کر دیا کرتے تھے۔ جو بیچارے سیدھے سادھے مومن ہوتے تھے نا، ان مومنوں کے دلوں کو کمزور کر دیتے وہ، کہ بھئی دیکھو تم نے ایسے کیا، ہم نے یہ کرتے، ہم یہ کہتے تھے، یہ کر دیا، اور کمزور ہو جاتا، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، نہیں کرتے۔ اللہ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ منافقین اور مسلمانوں میں سے کمزور رائے والے لوگ جو ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ صبر کر لیتے، یعنی اپنے کمنٹس نہ دیتے فوراً، بلکہ انہوں نے اگر کوئی خبر سنی اور خبر سن کر اگر وہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے اس خبر کو، یعنی انتظار کر لیتے کہ جب تک وہاں سے کوئی بات آئے، یا اولی الامر صاحب رائے لوگوں کی طرف اس خبر کو لوٹاتے، اور وہ صاحب رائے کون صاحب تھے؟ وہ صحابہ تھے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دوسرے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی رائے کا بھی انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی خبر سن کر اگر وہ رسول کا انتظار کر لیتے باتوں کا، یا کسی صاحب رائے لوگوں کی طرف اس کو اگر لوٹا دیتے تو لا علمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو پھر کیا ہوتا کہ جان لیتے اس خبر کی حقیقت وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے، چونکہ وہ منافق صاحب رائے تو تھے نہیں، انہوں نے تو بس خبر پھیلانی تھی، لیکن جو صاحب رائے ہوتا ہے نا، جو ایک سمجھدار ہوتا ہے، جو معاملے کی پیچیدگیوں کو جانتا ہے، جب وہ خبر سنتا ہے تو فوراً نہیں آگے پہنچا دیتا اس کو،
بلکہ اس کی ایک ایک چیز پر نظر ڈالتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہے اپنی، ایسے ہی آگے نہیں پہنچا دیتا اس کو۔